السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه قال الله تعالى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ محترم سامعین و سامعات، رب کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر ایک عظیم موقع عنایت فرمایا ہے جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے آنے سے پہلے عرب کے حالات اور ان کی وفات تک اور وفات کے بعد بھی اگر اللہ چاہا تو انشاءاللہ ہمیں یہاں پر ان کی زندگی پڑھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بس جو کتاب ہم نے اختیار کی ہے وہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ سب سے پہلے میں اس کتاب کے تعارف سے پہلے آج کا جو ٹاپک رہے گا، آج جن باتوں پر مجھے کہنا ہوگا، وہ سب سے پہلے سیرت کا معنی و مفہوم عربی زبان میں ڈکشنری کے اعتبار سے۔ دوسرا پھر ہم آئیں گے سیرت کے فوائد، اس کے فوائد کیا کیا ہیں، سیرت پڑھنے سے، سیکھنے سے، سننے سے کیا فوائد ہیں اس کے انسانی زندگی میں، اس تعلق سے انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد سیرت کی تاریخ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کیسے اس مادے کو، اس ٹاپک کو کیسے حفاظت کیے صحابہ اکرام۔ پھر اس کے بعد تابعین، پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، یہاں تک کہ 8ویں صدی ہجری تک بھی کیا معاملہ رہا، کیا سلسلہ رہا سلف صالحین کا سیرت کے عنوان میں، سیرت کی ارتقاء میں، کیسے کیسے سیرت بڑھتے گیا، اس کی ارتقاء کیسے ہوتی گئی، انشاءاللہ ان باتوں کو آج ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت رہا، 10 سے پہلے اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ ہم صاحب کتاب اس کتاب کو لکھنے کا سبب اس کو ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اس چیز کو ہم قراءتاً پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے اس کو۔ اس سے پہلے جو ہے انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا، جو تقسیم میں کیا ہوں اس میں، وہ سب سے پہلے سیرت کا معنی و مفہوم، اس کی تاریخ، پھر عرب کے حالات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے تک، یہ ایک حصہ ہوگا۔ دوسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نبوت بنائے جانے تک، یہ دوسرا حصہ ہوگا۔ اور تیسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنانے کے بعد مکی زندگی۔ پھر چوتھا حصہ ہوگا مدنی زندگی، اور اس میں بھی انشاءاللہ پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، چوتھی ہجری، پانچویں ہجری، یہاں تک کہ 10ویں ہجری تک، یعنی 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، یہ پورے حصے، یہ 10 مکی زندگی، 11 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نبوت سے پہلے تک 12،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے سے لے کر کے سیرت کے معنی و مفہوم کل کتنے ہو گئے؟ 13. یہ 13 حصوں میں یعنی 13 اختبارات ہوں گے، ان حصوں میں ایگزامز ہوں گے، ان حصوں میں، ان 13 حصوں میں. اب ایگزام کا طریقہ یہ ہے کہ ایگزام تحریری شکل میں ہوگا. اب جو احباب نہیں جانتے ہیں، لکھنا نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے ایک موقع ہے، یہی بہانہ تلاش کرتے ہوئے سیکھ لیں لکھنا، بہت بہتر ہوگا جی. اگر معاملہ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک تو انشاءاللہ ان سے تقریری امتحان لیا جائے گا، تقریری امتحان انشاءاللہ ان سے لیا جائے گا، چاہے وہ ہماری اسی کلاس میں ہو یا پھر جو ہے خاص اس کا وقت بھی نکالا جائے گا انشاءاللہ سیرت کے اختبار کے لیے. یہ حصے ہوں گے 13 حصے. کون سا حصہ ہوگا؟ پہلا حصہ سیرت کی تاریخ، مفہوم اور عرب کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ پیدائش سے لے کر کے نبوت تک 40 سال. تیسرا حصہ مکی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنے سال تھی؟ 13 سال. 13 سال مکی زندگی. اس کے بعد مدنی زندگی، اس میں ہر سال کا، ہر ہجری کا امتحان ہوگا انشاءاللہ. تو یہ 10، مکی زندگی 11 جی، پیدائش سے نبوت تک 12، اور اس سے پہلے عرب کے حالات و سیرت کا معنی و مفہوم تک 13 حصے یعنی 13 ایگزامز ہمارے ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں درمیان میں بتاتے رہتا ہوں، اور اس کے لیے انشاءاللہ اچھے خاصے انعامات ہماری طرف سے انشاءاللہ مقرر کیے جائیں گے اس کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں درمیان میں سوالات بھی ہوں گے، ان کے جوابات کے لیے، ہمت افزائی کے لیے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ انعامات ہوں گے. تو ضروری ہے، اس کا طریقہ کیا ہے پہلے میں یہ بتا دوں. سب سے پہلے کتاب اپنے پاس لے کر کے رکھیں، کتاب خرید لیں، ایک موقع ہو جائے گا. یہ جو ہم سن لیتے ہیں، ایک پینسل رکھ لیں کتاب کے لیے اور ایک قلم کاپی کے لیے، ایک کاپی کے ساتھ ایک قلم. کچھ باتیں کتاب سے ہٹ کر کے جو باتیں بتائی جائیں اس کو کاپی میں صفحہ نمبر ڈال کر کے اس کو نوٹ کر لیں. صفحہ نمبر کاپی میں ڈال کر کے، مثال کے طور پر آپ کے پاس جو کتاب ہے الرحیق المختوم، اس میں 2 ہیں، ایک مختصر بھی آئی ہے اور جو ہے مفصل بھی ہے. 2 کتابیں. آپ کے پاس جو کتاب رہے گی اس کا صفحہ نمبر لکھ کر کے آپ کاپی میں جو ایکسٹرا باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو نوٹ کرتے ہوئے چلیں. اور اسی طریقے سے آج کا 2 درس رہے گا، وہ بالکل زیادہ تر لکھنے والی آتے ہیں کہ کیسے کیسے سب سے پہلی کتاب کون سی رہی، بعد میں کون سی کتاب رہی. تو ضروری ہے، میں 1 منٹ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اگر کاپی، جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے، کاپی یا ورقے درمیان کے، اس کو نوٹ رف لے کر کے بعد میں آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی قلم لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. ضرور.
عبدالواحد صاحب، عبدالواحد صاحب تھوڑا بورڈ کر دیے تو چلے گا، بورڈ کی ضرورت پڑیں گی شاید. شروع کریں. اس کی لغوی تشریح سیرت کی. سیرت 4 کلموں پر مشتمل ہے، سین یا را تا. یہ مصدر ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں مصدر. اس کا فعل جو ہے سارا یسیرو سیرن. سارا یسیرو یہ ماضی کے لیے آتا ہے، سارا یسیرو مضارع کے لیے، سیرن یہ مصدر ہے، اسی سے سیرت ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں سیرت کے چلنا. چلنا اس کے معنی لفظی معنی چلنا یا فاصلہ طے کرنا. اور شروع میں اوائل اسلام میں سیرت کا اطلاق جو ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفروں کا ذکر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیے ہوں اور اس کے حالات کو سیرت کہتے تھے پہلے. اس کے بعد ایک معنی اور آئے گا اس کا دوسرا معنی. پہلا معنی چلنا یا فاصلہ طے کرنا، اور اس کا اطلاق اوائل اسلام شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کے لیے نکلتے تھے یا جو جنگوں کے لیے نکلتے تھے، مغازی جو جنگوں کے لیے نکلتے تھے اور اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کا اطلاق صرف سیرت پر ہوتا تھا پہلے اوائل اسلام میں. اس کے بعد دوسرا معنی ہے سیرت کا فقہا کی اصطلاح میں. فقہا کی اصطلاح میں یعنی فقیہ جو فقہ جانتے ہیں ان کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں جہاد، غزوات، اس کے احکام و مسائل کو سیرت کہتے ہیں. یہ کس کی اصطلاح میں؟ فقہا کے نزدیک. سیرت کہتے ہیں جہاد، مغازی، اس کے احکام و مسائل. مغازی کے معنی ہیں جنگ، جنگیں. اس کے احکام و مسائل کو سیرت کہتے ہیں. کس کے نزدیک؟ فقہا کے نزدیک. سیرت کا دوسرا معنی حیات، حالت، احوال جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی ایک معنی آتا ہے سیرت کا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، خذھا، جب اپنی لاٹھی ڈال دیے کیا ہو گیا تھا؟ سانپ، اژدھا بن گیا تھا. خذھا کہا کہ لے لو آپ اس کو. خذھا ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، تم لے لو، ولا تخف گھبراؤ مت، سنعیدها ہم اس کو دہرا دیں گے پہلی حالت میں. اللہ تعالیٰ کی آیت کیا ہے قرآن مجید کی؟ خذھا ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، تم اس کو لے لو. موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. خذھا، ہا کی ضمیر مؤنث یعنی کس کی طرف؟ اس اژدھے کی طرف. وہ لاٹھی کو لے لو تم. خذھا ولا تخف، گھبراؤ نہیں. سنعیدها ہم اس کو لوٹا دیں گے. سیرتها الاولی، اس کی پہلی ہیئت پر، اس کی پہلی حالت جیسے تھی لاٹھی ویسے ہی ہم لوٹا دیں گے. تم بنا کسی ڈر کے آپ اٹھا لو اس کو. تو کیا معنی ہو گیا یہاں پر سیرت کا؟ ہیئت، حالت، ہیئت یا حالت. ایک معنی ہو گیا چلنا، پہلا معنی چلنا، دوسرا معنی ہیئت، حالت کے معنی. فقہا کی اصطلاح میں
جہاد کے احکام و مسائل کو سیرت کہتے ہیں. یہ سورہ طہ میں ہے. خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها. ابھی اس کی سیرت کی اہمیت پر دو روایتیں ہیں, اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ اس کے فوائد میں 8 فوائد نوٹ کیا ہوں, ان 8 فوائد کو ذکر کروں گا. حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تابعی ہیں یہ, فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, تاریخ کو ایسے سیکھتے تھے جیسے ہم قرآن مجید کی ایک سورت سیکھ رہے ہیں. جیسے ہم قرآن مجید کی ایک سورت سیکھتے تھے, قرآن مجید کی ایک سورت سیکھتے تھے, ویسے ہی ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ, سیرت کو سیکھتے تھے. اس روایت کو ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر میں اس روایت کو ذکر کیے ہیں. اور ایک دوسری روایت ہے اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص. اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص, پر پوتے کس کے؟ ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمہ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کان ابی یعلمنا المغازی وسرایاہ ویقول یا بنی هذه مآثار آبائکم فلا تضیعوها. کہتے تھے کہ پہلی بات ہمیں سکھاتے تھے سیرت کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, غزوات, ان کی حالتیں سب بیان کرتے تھے اور کہتے تھے اے بچے, اے میرے بچے, یہ ہمارے آبا کے, ہمارے باپ دادا کے آثار ہیں, ان کی سیرتیں ہیں, ان کی حالتیں ہیں, لہٰذا تم اس کو سیکھو, اس کو کبھی بھی ضائع مت کرو, اس کو کبھی بھی ضائع مت کرو. یہ اس کی اہمیت میں 2 روایتیں میں نے نقل کی. ابھی اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے کئی فوائد ہو سکتے ہیں, سیرت سیکھنے کے کئی فوائد ہو سکتے ہیں. اس میں سے کوئی ایک فائدہ ذکر کریں ادھر سے یا ادھر سے. سیرت سیکھنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ جی بہت اچھی چیز بتائی, فہم القرآن, قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں. جی اور کیسے زندگی گزارا جائے, کیسے ہم سنبھل کے چلیں, اس کو سیرت کو پڑھ کر کے. جی بہت اچھے. بہت اچھی بات ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی. جی صبر و استقامت آ سکتی ہے, صبر و استقامت بہت اچھی چیز ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. جی دعوت دینے میں سہولتیں ہوتی ہیں, کیسے کیسے دعوت دیے تھے. تو انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو خواتین کی طرف سے جواب آیا تھا, قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, فہم القرآن. سیرت اگر ہم پڑھیں گے, سنیں گے, جانیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں بہت زیادہ سہارا مل سکتا ہے, اس کا بہت زیادہ سہارا مل سکتا ہے. تیسیر الرحمن کے مصنف یہ قرآن مجید کی آیت میں 3 فائدے بیان کیے ہیں. کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ تعالیٰ کہا کہ اے محمد ہم تم کو ایسے ہی واقعات سناتے ہیں, قصے سناتے ہیں, انبیاء کے قصے, تاکہ تمہارا دل ثابت قدم ہو جائے, تاکہ تمہارا دل ثابت قدم ہو جائے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. تو تیسیر الرحمن کے مصنف کہتے ہیں اس کے 3 فائدے ہیں. پہلی بات, انبیاء کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا, صحابہ کو بتانا, مسلمانوں کو بتانا. پہلی چیز ان واقعات کی خبر کرنا, ایک چیز. دوسری چیز ثابت قدمی, کہ یہ لوگ کیسے کیسے صبر کیے, جی کیسے کیسے صبر کیے, برداشت کیے, ظلم کو برداشت کیے. تو یہ چیزیں آپ کو بھی ایسے صبر کرنا ہے. اور تیسری چیز, اس میں 2 گروہ نکلتے ہیں, ہر ایک نبی کے قصے میں 2 گروہ نکلتے ہیں, ایک مسلمانوں کا اور کافروں کا. کافروں کا انجام اور
مسلمانوں کا انجام کیا ہوا. یہ 3 فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں جو قصے واقعات بیان کیے ہیں. یہ فوائد تیسیر الرحمن کے مصنف گئے ہیں. تو دوسری چیز، پہلی چیز یہ ہو گئی کہ فہم القرآن، قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن مجید بھی دیکھیے واقعات بھی تدریجاً نازل ہوا ہے. قرآن مجید بھی جو ہے تدریج تھوڑا تھوڑا ہو کر کے نازل ہوا ہے. تو اس طریقے سے جیسے پہلے جو آیتیں نکلی، بدر کے تعلق سے آیتیں آئی، پھر احد کے تعلق سے آیتیں آئی، پھر اس کے بعد خندق، اس طریقے سے جتنے بھی جنگیں ہیں پورے واقعات، جنگوں کی حالتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارتاً کنایتاً ذکر کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو شخص ان واقعات کو پڑھ لیں، پھر قرآن مجید کی آیتوں میں جب دہرائیں، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی ایک آیت لا لیا جس میں قصہ تھا، جس میں واقعہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جیسے فرعون کے قوم کا حال ہوا، تو ہمیں معلوم ہوتا، پورا نقشہ آ جاتا ہے کہ فرعون کی قوم کا حال کیا کیا ہوا تھا. جی فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے غرق کیا تھا اللہ تعالیٰ. یہ سب واقعات ہمارے ذہن میں آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم پھر قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے میں ایک اچھا خاصا مساعدہ سیرت کو پڑھنے سے ہو جاتا ہے. دوسری چیز فہم السنہ، سنت کو سمجھنے کی سہولت بھی ہو جاتی ہے. اگر سیرت پڑھ لیں، اگر کوئی سیرت پڑھ لیں تو کون سی حدیث کب آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوائل اسلام میں کہے تھے، یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے. ناسخ منسوخ سمجھتے ہیں جی، جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مترادف حدیثیں ہیں، 2 متضاد حدیثیں ہیں، 2 حدیثیں متضاد ہیں، ایک میں ایک حکم ہے، دوسری حدیث میں ایک اور حکم ہے. تو سیرت پڑھنے سے کیا معلوم ہو جائے گا کہ کون سی ناسخ ہے، پہلے کی کون سی ہے اور بات کی کون سی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات کا حکم ہے وہ ناسخ ہوتا ہے اور پہلے کا جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے. تو فہم السنہ، سنت رسول کو بھی ہم سیرت پڑھنے سے اس میں بھی زیادہ تر مساعدہ مل جاتا ہے سنت کو سمجھنے کے لیے. تیسری چیز فہم العقیدۃ الاسلامیہ، عقیدہ سمجھ سکتے ہیں ہم سیرت کو پڑھنے سے. عقیدہ سمجھ میں آتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے سیرت کو پڑھنے سے. کیسے؟ اگر سیرت پڑھیں، ہم مکی زندگی پڑھیں، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی صحابہ کو، مومنوں کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی، ہجرت کرنی پڑی گھر بار چھوڑ کر کے، جی مال و دولت چھوڑ کر کے ہجرت کرنی پڑی، پھر وہاں پر صحابہ کی جان نثاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اسراء و معراج. یہ سب چیزیں کس بات کی ہیں؟ صبر و استقامت کس بات کی چیز ہے؟ صبر کرنا، تکلیفیں اگر آئیں برداشت کرنا، یہ عقیدے میں سے ہے. جی اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، مصیبت آئے، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے. اگر اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، جیسے فتح مکہ کے بعد جو نعمتیں ملی مسلمانوں کو، وہ کیا ہے؟ اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر بجا لانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے عقیدے کا باب سیکھ رہے ہیں ہم. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، قبر میں زندہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدے کی بات ہے. اسی طریقے سے اسراء و معراج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں کرایا گیا. کئی لوگ کہتے ہیں، عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کرایا گیا. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بات آتی ہے، یہ بھی عقیدے کی بات آ جاتی ہے کہ عند سدرۃ المنتہا سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. تو ظاہر سی بات ہے سیرت جب پڑھیں گے تو ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہوگا اور عقیدہ سمجھے گا، عقیدہ اسلامیہ جو ہے اس کو سمجھے گا، اس کی بھی بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے. چوتھی چیز اقتداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع. یہ مادہ بھی ایک مسلمان کے اندر آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کے اندر ایک صحیح سیرت آئے جس کی تصدیق قرآن کرتی ہو، جی جس کی تصدیق قرآن مجید کرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جس میں ذکر ہو، تو ایک مومن کو دلی محبت آ جائے گی. جیسے ہی محبت آئے گی اس کی اتباع بھی کرنا شروع کر دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے. اس میں ہٹ کر کے ایک بات بتا دوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے اور اسوہ کاملہ بھی ہے، اسوہ حسنہ بھی ہے اور اسوہ کاملہ بھی ہے. ایک مشہور
मुअर्रिख, मुहर्रिर कह सकते हैं, मशहूर हैं वहीदुद्दीन खां, सुने होंगे आप लोग। मुजद्दिद कह सकते हैं उनके मसलक के। उन्होंने अपनी किताब में, मैं मजमून पढ़ रहा था उनका मजमून, उसमें जिक्र किए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवे हसना है मगर उसवे कामिला नहीं है, बोल सकते। जिक्र करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवे हसना है मगर उसवे कामिला नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। कहते हैं कि किसी ना कोई दौर ऐसा आएगा जहां पर तत्बीक करना नामुमकिन हो जाता है, नाकाबिल इंतिबाक हो जाती है बात, तो लिहाजा एक मुसलमान के लिए जरूरी हो जाती है कि हम नसारा की इत्तिबा करें, नसारा की इत्तिबा करें, ढंग में, चाल ढंग में, हर एक तरीके से तशबीह इख्तियार करें हम नसारा की, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवा हसना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसवा हसना का जिक्र किया, उसवा कामिला नहीं हो सकती, नौज़ बिल्लाह। ये जिक्र किए हैं वहीदुद्दीन खान। अब इसके अपोजिट में देखिए माइकल हार्ट, आप सुने होंगे, एक यहूदी, उसने एक द 100 नाम से एक किताब लिखी है, द 100, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के उस वक्त तक, उनके दौर तक के, माइकल हार्ट के, उसमें जो भी अजीम शख्सियात हैं उसमें से 100 शख्सियात को उन्होंने चुना, 100 शख्सियात को चुना और उनकी सीरत लिखी। उसमें सबसे पहले जिनका जिक्र किया है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उन्हें उसने बाकायदा तौर पर यह जिक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवे हसना भी है और उसवे कामिला भी है, उसवे हसना भी है और उसवे कामिला भी है। इसको कहते हैं अल हक्कु मा शहीदा बिहिल अदा। हक वो है जिसका इकरार दुश्मन भी कर ले, हक वो है जिसका इकरार दुश्मन भी कर ले। एक मुसलमान ये कहता है और एक यहूदी ये कहता है। तो मेरे कैफ इत्तिबा इक्तिदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुसलमान के अंदर ये मादा, ये जज्बा आ जाता है। उसके साथ साथ मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोमिन के दिल में आ जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पढ़ करके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अखलाक, बाहर के अखलाक, एक काफिर के साथ कैसा सलूक होता, बड़े लोगों के साथ कैसे सलूक होता, बच्चों के साथ कैसे सलूक होता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चलते रास्ते में जाते, अगर बच्चे खेलते हुए नजर आते, खुद सलाम करते, मुलाकात करते, कचरा अगर कोई फेंक रही है उसे जाकर के उसकी इयादत करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ पर कोई तलवार लेकर के खड़े हो जाता है, कहता है कि तुम्हें कौन बचाएगा, फिर वैसे शख्स को उसी तलवार को लेकर के अल्लाह के रसूल माफ कर देते हैं। कैसे कैसे वाकयात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। ताइफ जाते हैं, वहां अहले सितम के पत्थर खा के गुल बरसाने वाले हैं, पत्थर खा के लहू लहान होकर के आकर के बैठे, फिर वहां पर दुआ दे रहे हैं कि अगर ये नहीं तो इनके बाद वाली कौम आएगी, इनके बाद की नस्ल आएगी, इस्लाम कबूल करेगी। इसी तरीके से जंग के मौके पर काफिर तीर बरसा रहे हैं, सहाबा इकराम आड़ खड़े हुए हैं, दिफा कर रहे हैं उन तीरों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से इस तरफ आते हैं, कभी इस तरफ आते हैं, दुआई कलिमात कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है, ये नहीं जानती, जाहिल है, इन्हें हिदायत दे दे अल्लाह। तो बहरहाल ये सब सीरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, तो जाहिर सी बात है एक मुसलमान के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। और अल्लाह ताला का इरशाद भी यही है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, माफ करना, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसदहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ज्यादा मोहब्बत ये तमाम चीजों से, बीवियों से, हर चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाना चाहिए। और एक वाकया ये भी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के बाद मुझे जो है मेरी जान मुझे आपसे ज्यादा महबूब नजर आती है। कहा कि तुमने अभी ईमान नहीं मुकम्मल हो, आपका ईमान। फिर कहते हैं कि मेरी जान से ज्यादा आपकी जान मुझे महबूब है। कहा कि अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। तो जाहिर सी बात है एक मोमिन, एक मुसलमान के अंदर मोहब्बत आ जाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ने सुनने से। उसके साथ साथ एक फायदा यह भी है कि सहाबा से मोहब्बत, सल्फ़े सालिहीन से मोहब्बत। अब जाहिर सी बात है जो आइडियल है उसको अपनाने वाले, उसको फॉलो करने वाले जब इतने मजबूत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे कैसे साथ दिया उन्होंने, मदीने में लाकर के इस्लामी हुकूमत कायम की बिना किसी नुकसान पहुंचे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी। और इसी तरीके से मक्के में हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से अगर पढ़ा जाए, बांध दिया गया, पूछा गया, तीरे सब बरसे हुए हैं,
بدن پر تیریں چبھے ہوئے ہیں، خون گر رہا ہے، ایسی عالم میں پوچھا گیا کہ اے خبیب شاید تو اب یہ سوچتا ہوگا کہ تیری جگہ اگر محمد ہوتا اور تجھے چھٹکارا مل جاتا تو کیا ہی اچھی بات ہوتی. تو خبیب نے کہا ہرگز نہیں، میری جان چلے جائے مجھے کوئی گوارا نہیں، اور تیر برسا دو مجھے کوئی گوارا نہیں، مگر محمد کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا. یہ برداشت کے باہر ہے. آپ میری جان چلی جائے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے، یہ چیز ہمارے برداشت سے نہیں. پھر یہی احد کے موقع پر صحابی رسول کھڑے ہو کر کے کہا اے محمد صرف تم حکم دے دو اس پہاڑ سے چھلانگ مارنے کے لیے، لگانے کے لیے، ہم لگا دیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے کیوں حکم دیا. یہ سب صحابہ کے واقعات اگر پڑھتے ہوئے جائیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی جب پڑھیں گے کہ کیسے دین کی حفاظت کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے دیا، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی امانت داری کیسے اپنائی انہوں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں جی، کفار قریش جب پورے پہلوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف گھرے ہوئے تھے ننگی ننگی تلواریں لے کر کے، ایسے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امانتیں تھی پورے ان کو سوم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں ان کے بستر پر لٹا کر کے چلے گئے تھے. حضرت علی اگر دوسرے کوئی ہوتے ایسے عالم میں ان کی جگہ پر آ کر کے کوئی بھی مار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا. ایسے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کسی خوف کے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے. یہ سب واقعات پڑھنے سے صحابہ سے بھی محبت آ جاتی ہے، اور یہ بھی ایک عقیدے کا باب ہے صحابہ سے محبت کا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے ان سے. تو یہ صحابہ سے محبت، اس کے بعد پھر سلف صالحین سے محبت، یہ سب چیزیں سیرت کے پڑھنے سے ہوتی جاتی ہیں. اور ساتویں چیز جیسا کہ ذکر کیا گیا، بھائی صاحب نے بتایا تھا، صبر و استقامت. استقامت یہ بہت ضروری چیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں ہی، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات اس لیے ذکر کر رہا ہے تاکہ دل ثابت قدمی ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے، استقامت اختیار کر لے. تو ایک مومن جب پڑھے گا واقعات جی، کیسے کیسے مشکلیں تھیں، کیسے کیسے مشاکل تھے جی، جب قرآن کی سیرتوں کو بھی پڑھے گا، پچھلے انبیاء کے واقعات کو پڑھے گا، پھر آج اپنی زندگی سے اگر کمپیئر کرے گا تو اس کے 5% کے برابر بھی نہیں ہے. یہ سب تکلیفیں 5% کیا بلکہ 1% کے برابر بھی نہیں ہے. کیسا کیسا عالم تھا جی. ظاہر سی بات ہے جب پڑھے گا، جب سنے گا، جب سمجھے گا کیسے صحابہ نے، کیسے اللہ کے رسول نے، کیسے انبیاء نے، کیسے مومنوں نے دین پر ثابت قدمی اختیار کی، دین پر برابر ڈٹے رہے، تو ویسے جو ہے یہ جذبہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا کہ ہمیں بھی جو ہے ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے آزمائشوں کے دور میں جب مسلمان ثابت قدم رہے تو ہمیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی تکلیفیں برداشت کے باہر ہو رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے کے انبیاء کو جو تکلیفیں ہوتی تھیں جی، آگ جلا کر کے اٹھا کے پھینک دیا جاتا تھا. واقعہ پڑھے ہوں گے آپ، اصحاب البرج، برج کے واقعے میں پڑھے ہوں گے آپ. آگ جلا کر کے لوگوں کو جو بھی ایمان لائے سب کو پھینک دیا جاتا تھا. کیسی کیسی تکلیفیں دی جاتی تھی. تو لہٰذا پڑھنے سے، ان سیرتوں کو سننے سے، سمجھنے سے ایک مومن استقامت اختیار کرے گا، فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور صبر و استقامت اس کے اندر آ جائے گی. بڑی بڑی تکلیفیں میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں سمجھتا ہوا، پہچانتا ہوا چلے گا. یہ استقامت، اب جو شخص اختیار کر لیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ فائدے بتائے ہیں قرآن مجید میں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تو بہرحال یہ قرآن سے اور حدیث سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی فوائد بتاتے ہیں. اس کے بعد 8واں فائدہ جو میں نے آخری فائدہ نقل کیا ہے وہ ہے استلہام المستقبل. ہم اپنی زندگی میں کیسے چلنا ہے، یہ طریقہ اپنی زندگی میں کیسے چلنا ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں اس دور میں ہو جاتی ہیں جی، چھوٹی موٹی غلطیاں سیرت جب پڑھنے سے، واقعات جب پڑھنے سے، کہاں غلطی ہو گئی تھی، کہاں معاملہ صحیح تھا. جیسے مثال کے طور پر جنگ ہی میں، کون سی جنگ تھی وہ جس میں صحابہ اکرام کو تھوڑا فخر آ گیا تھا جی؟ حنین میں اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو عدد پر فخر آ گیا تھا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا انجام دیا؟
جی واپس لوٹ کر کے آنا پڑا، معاملہ ایسا ہو گیا، نقصان پہنچ گیا مسلمانوں کو، سب بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ تو بہرحال یہ سب پڑھیں گے، یہ سب دیکھیں گے تو جو غلطیاں احد کے موقع پر کیا غلطی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے نہیں ہلنا، 50 لوگوں کو کہا تھا اس پہاڑ سے نہیں ہلنا۔ تو صحابہ اکرام وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اختلاف ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا تھا کہ جنگ ختم ہونے تک، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، لہٰذا اتر سکتے ہیں۔ ایک صحابہ کے گروپ نے کہا، دوسرے صحابہ کے گروپ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جنگ بھی ہو جائے، جب تک میں آ کر کے نہ کہوں نیچے نہیں آنا، یہ مقصود تھا۔ تو اختلاف ہوا، غلطی ہو گئی، جیتی ہوئی جنگ جو ہے نقصان پہنچ گیا صحابہ اکرام کو، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ واقعی ایک عبرت ہے ہمارے لیے اس میں، جی یہ سب عبرتیں ہیں۔ تو حکیم کی بات کیسے ماننا ہے، جی حکیم کی بات پر کیسے چلنا ہے، ہمارا مستقبل کیسے سنوارنا ہے۔ جب ہم بھی ایک گروپ سے چل رہے ہیں، ایک جماعت سے چل رہے ہیں، تو کیا خامی نہیں ہونا چاہیے جو خامیاں ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے آگاہ رہے گا، ایک مومن جو ہے آگاہ رہے گا اپنی زندگی میں کیسے کیسے حکمتوں سے چلنا ہے، کیسے حکمتوں سے چلنا ہے۔ تو یہ رہا آخری فائدہ، اس کے علاوہ اور کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ فوائد سے ہٹ کر کے ابھی جو باتیں ہوگی وہ سیرت کی تاریخ۔ اب اس میں آپ لوگوں کو زیادہ لکھنا رہے گا انشاءاللہ۔ سیرت کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکثر جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ اکرام اکثر و بیشتر ان صحابہ سے جنگ کے تعلق سے جو واقعات ہیں، ان صحابہ سے کثرت سے روایات مروی ہیں۔ دوسرے صحابہ نے ان صحابہ سے لیا ہے، دوسرے صحابہ نے ان صحابہ سے لیا ہے۔ اب دوسرے صحابہ میں جن کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے جنگ احد کے تعلق سے کثرت سے روایت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ احد کے واقعات نقل کیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بخاری و مسلم دیکھیں آپ، جنگ احد کے تعلق سے جتنی روایتیں ہیں اکثر و بیشتر کیسے شہید کیا گیا، جنازے کے بھی مسائل آئیں گے اس میں، تو اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ روایتیں مروی ہیں۔ اس کے بعد جنگ خندق کے تعلق سے حضرت سہل بن سعد، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جنگ خندق میں جو حدیثیں مروی ہیں وہ سب سے زیادہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اور غزوہ حنین میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، غزوہ حنین میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غزوہ حدیبیہ، جنگ حدیبیہ میں حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ اس میں علم رکھنے والے، مغازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں صحابی؟ جی عروہ بن زبیر، ان سے بھی منقول ہیں مگر سب سے زیادہ، گرچہ وہ جنگوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، اس وقت ساتھ میں نہیں رہتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بہت نقل کیا صحابہ اکرام سے۔ جی صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ تھا تو 15 سال ان کی عمر تھی۔ عبداللہ بن عباس، جزاک اللہ خیر زادک اللہ فی علمک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ جو آیت نازل کیا ہے یعنی کمزور لوگ، کمزور سے مراد کافروں کے دور میں، کافروں کے شہر میں رہنے والے، ایمان کو چھپا چھپا کر کے رہنے والوں میں تھے۔ کون؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں کنت انا و امی من المستضعفین، کنت انا و امی، میں اور میری ماں کمزور لوگوں میں تھے، انا من الولدان و امی من النساء، میں بچوں میں اور میری ماں عورتوں میں تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت 15 سال کی عمر تھی ان کی،
جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فتح مکہ کے وقت 15 سال کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں دیے تھے. کون سی دعائیں؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحکمہ. صحابہ میں بڑے عالم کہے جانے والے تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے تھے. لے لو وہاں سے. اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحکمہ. مفسر قرآن مانے جاتے ہیں، یہ مفسر قرآن مانے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں خود نقل کرتے ہیں روایات کہ صحابہ اکرام سے کہتے تھے جیسے ہی ہوتا دور، چلیے ہم تمام بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں سب جانیں گے، ایک دوسرے سے معلومات کریں گے. کیونکہ علم کے شائق تھے، شوقین تھے حضرت ابن عباس. تو جوابات ایسے ملتے تھے دوسرے لوگوں سے، معاملہ جو ہے ضرورت آپ کو ہے، لہٰذا آپ جا کر کے دوسروں سے حاصل کیجئے، یہاں آپ کے لیے کوئی ٹائم دینے والا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ پیاسے ہیں تو لہٰذا کنویں کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، کنواں آپ کے پاس بیٹھ کر کے نہیں بتائیں گا. تو بہرحال یہ جملہ جواب میں ملا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اگر کہیں معلوم ہوتا کہ فلاں جنگ کے تعلق سے یہ صحابی جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، یہ حدیث جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کیا کیا، تو فوری طور پر ظہر کا وقت ہوتا، شدید گرمی ہوتی تھی، تو ایسے عالم میں عرب کا معمول تھا، قیلولہ کرتے تھے وہ لوگ، تو ایسے عالم میں گھر کے پاس جا کر کے میں انتظار کرتا تھا. ذکر کرتے ہیں کہ چادر لپٹ لیتا اپنے گھٹنے سے کمر تک، تاکہ جو ہے گھٹنا ٹیک کر کے جب بیٹھیں گے تو گرمی محسوس نہ ہو. انتظار کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیرت کیا ہوئی تھی، جنگ میں یہ واقعہ کیا پیشا تھا، اس واقعے کو حاصل کرنے کے لیے. تو ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ نکلتے صحابی بیان کرنے کے لیے کہتے ارے تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو جی، یہاں اتنا لمبا کیوں انتظار کر رہے ہیں، اگر مجھے بلا لیتے میں آ جاتا آپ کے پاس ذکر کر دیتا. تو دور ایسا آیا جو شروع میں جو صحابی کہے تھے کہ ابن عباس آپ کو خود جا کر کے دوسروں کے پاس نقل کرنا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا جب میں چلتا تھا تو میرے ارد گرد لوگ ہوتے تھے مجھ سے علم اخذ کرتے تھے، مجھ سے سیرتیں اخذ کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری دور میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے. انہوں نے کئی تابعین کو سیرت کے تعلق سے کئی باتیں بتائی تھی، حتیٰ کہ آخری جو گروپ آیا تھا ان کے پاس طائف سے آیا تھا، آخری گروپ طائف سے آیا تھا گروہ، آ کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باتیں نقل کیے تھے، جو باتیں بتائے تھے اس گروپ کو، پوری باتیں نقل کیے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس بات کو آگے لے لیں، اس بات کو پیچھے لے لیں، جو ترتیب دیے تھے باقاعدہ طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دور ہے صحابہ کا دور، سیرت کا ارتقاء، کیسے کیسے تاریخ شروع ہو رہی ہے. یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت براء بن عازب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی جو ہے کئی جنگ کے تعلق سے واقعات امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہما انہوں نے نقل کیے ہیں. یہ براء بن عازب اور حضرت ابن عمر کون تھے؟ جنگ بدر میں چھوٹے ہیں، عمر چھوٹی تھی، ان کو واپس کر دیا گیا تھا، آپ جنگ میں شریک نہیں ہوئیں گے. باقاعدہ طور پر جا کر کے کھڑے ہو گئے، پیر لمبے کر کے اپنے آپ کو کھاندہ اونچا کر کے کھڑے ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ان کو بدر میں پہلی بار. تو وہ ذکر کرتے ہیں گرچہ جو ہے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے بدر میں، مگر جو لوگ جنگ میں شریک تھے ان سے نقل کیے باتیں، پورے باتیں نقل کیے اور تابعین کو باقاعدہ طور پر سنائے یہ لوگ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور براء بن عازب جی. اس کے بعد دور آیا تابعین کا دور. تابعین کے دور میں سب سے پہلا صحیفہ، اول الصحیفہ فی السیرہ، سیرت میں سب سے پہلا صحیفہ جو محفوظ تھا، حضرت ابن عباس، حضرت براء بن عازب، حضرت ابن عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے منقول کر کے ایک صحیفہ محفوظ تھا. وہ حضرت سہل بن ابی حثمہ، سن 30 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، سن 30 ہجری میں حضرت سہل بن ابی حثمہ، ہا سا میم
ہا حثما ایسے آئے گا. پہلا صحیفہ جن کے لیے چھوڑے تھے انہوں نے وہ تھے حضرت سعید بن سعد بن عبادہ الخزرجی. حضرت سعید بن سعد بن عبادہ ان کے لیے چھوڑا تھا یہ صحیفہ. پہلا صحیفہ تھا یہ سیرت میں. اور اسی صحیفے سے امام طبری رحمہ اللہ علیہ اسی صحیفے سے لیے ہیں. سیرت کی جو کتاب ہے ان کی تاریخ الطبری مشہور کتاب ہے تاریخ الطبری, اسی صحیفے سے انہوں نے نقل کیے ہیں. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت کی جو کتاب اس کو باقاعدہ طور پر الگ سے طبع کیے ہیں, اس کتاب کو بھی امام احمد بن حنبل اسی صحیفے سے زیادہ تر نقل کیے ہیں. اس کے بعد کا دور یہ پہلی صدی ہجری کے اواخر دوسری صدی ہجری کی شروعات. پہلی صدی ہجری کے اواخر پہلی صدی ہجری کے تقریباً سمجھو 90 سے 125 90 سے 125. اس میں حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں انہوں نے کئی صحیفوں کو جمع کیا اپنے دور میں, کئی صحیفوں کو جمع کیا ہے اور امام طبری رحمہ اللہ علیہ ان سے نقل کیے ہیں. کس سے؟ حضرت سعید بن مسیب. اس کے بعد ابان بن عثمان بن عفان. ابان بن عثمان بن عفان کس کے بیٹے ہیں جی؟ ابان بن عثمان بن عفان. امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام طبری, اسی طریقے سے طبقات ابن سعید یعقوبی, یہ سب لوگ ان کے صحیفوں سے نقل کیے ہیں. پھر اسی دور میں تابعین کے دور میں ایک اہم تابعی ہے عاصم بن عمر بن قتادہ. عاصم بن عمر بن قتادہ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عاصم بن جی عمر بن قتادہ. ان کی دادی رمیثہ یعنی قتادہ کی اہلیہ صحابیہ رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے اپنے دادا سے پھر اپنے باپ سے اور اپنی دادی سے انہوں نے نقل کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و مغازی. انہوں نے بھی کئی صحیفے اکٹھا کیے اور اپنے شاگردوں میں مشہور شاگرد تبع تابعین میں انہوں نے یہ صحیفے تقسیم کیے. کون کون تھے مشہور تبع تابعین؟ بکر بن اشبہ, ابن عجلان, ابن اسحاق, یہ مشہور تبع تابعین ہیں جو سیرت میں بہت زیادہ مشہور تھے, ان کو نقل کروائے ہیں. اہم تابعین میں جو تابعی ہیں وہ عاصم بن یہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پوتے, حضرت قتادہ کے پوتے. سب سے اہم رول تابعین کے دور میں انہی کا رہا ہے. ان کی مہارت اتنی تھی غزوات کے تعلق سے, سیرت کے تعلق سے اتنی مہارت تھی کہ عبدالعزیز جب بادشاہ تھے عمر بن عبدالعزیز, انہوں نے دمشق کی مسجد میں ان کو دروس کے لیے مقرر کیا. اس وقت خصوصی طور پر اتنی مہارت تھی, اتنا علم رکھتے تھے سیرت کے تعلق سے, دمشق کی بڑی مسجد میں ان کو مقرر کیے تھے درس دینے کے لیے. کس کو؟ عاصم بن عمر بن قتادہ کو. اس کے بعد دوسرے دور میں یعنی دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کی شروعات, اس میں سب سے مشہور کون ہے؟ سن 213 ہجری کون ہے؟ مشہور کتاب ہے, پہلی کتاب کی شکل جو لی جی
جی جی بہت اچھے. سیرت ابن ہشام سن 213 ہجری میں. سیرت ابن ہشام یہی کتاب کا نام ہے. ابن ہشام سے مشہور ہے. ایک اور کتاب تھی اسی دور میں، محمد بن سعد کاتب واقدی. یہ اسٹیپس جاننا بہت ضروری ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا بور ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو. شروعات یہ اسٹیپس پہلی صدی دوسری صدی اس کو جاننا بہت ضروری ہے. جب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اس کو جاننا، محفوظ بھی رکھ لیں. اگر اپنے پاس کبھی بھی کھول کر کے دیکھیں تو باتیں یاد آ جائیں گی. انہوں نے ایک کتاب لکھی الطبقات، سیرت کی بہت مشہور کتاب ہے. سن 230 ہجری کے ہیں یہ. آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتاب. یہ تیسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. انہی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے رہے. کب تک؟ تیسری صدی ہجری سے لے کر کے چھٹی صدی ہجری تک انہی کتابوں سے استفادہ کرتے رہے. کوئی نیا ارتقاء نہیں آیا. تیسری صدی ہجری سے یعنی تقریباً 300 سال تک کوئی نیا ارتقاء سیرت میں نہیں آیا، نئی تحقیق کوئی نہیں کیے. اس کے بعد چھٹی صدی ہجری میں آیا معاملہ. تھی کتابیں تھی مگر کوئی تجدید نہیں تھی. کوئی زیادتی اضافات جو ہوتے ہیں وہ اضافات نہیں ہوئے. کتاب لکھے گئے مگر انہی باتوں پر مشتمل تھیں وہ سب کتابیں. چھٹی صدی ہجری میں عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی، ابن القیم جوزی نہیں ہے بلکہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی 590 پر 7 ہجری میں 590 پر 7 ہجری میں المنظم فی تاریخ الملوک والامم، یہ بہت بہترین کتاب ہے. ڈسٹر ہے؟ کیا معنی ہیں اس کے؟ المنظم فی تاریخ الملوک والامم. اس کی معنی ہے منظم، نظم کیا گیا، جمع کی گئی کتاب. کون سی تاریخ میں؟ ملوک، بادشاہوں کے تعلق سے اور امتوں کے تعلق سے. والامم، اتنی تفصیل ہے، اتنی مفصل کتاب ہے یہ تاریخ کی. اس دور تک کوئی کتاب ایسی نہیں آئی تھی. چھٹی صدی ہجری تک ایسی کتاب کوئی نہیں آئی تھی. انہوں نے جو تاریخ لکھی، کہاں سے شروعات کی کہ زمین، آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے اللہ تعالیٰ نے جو کی، اس دور سے، اس وقت سے شروع کی. سمندروں کی تاریخ، بحر سمندروں کی تاریخ، اسی طریقے سے زمین، پیڑ پودا، سب کی تاریخ لکھی ہوئی ہے انہوں نے. وہاں سے اس کے بعد وہ تاریخیں لکھنے کے بعد پھر آدم علیہ السلام سے شروع کی انہوں نے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے 5ویں صدی ہجری تک، 5ویں صدی ہجری تک مفصل لکھی انہوں نے.
یہ 6 صدی ہجری کی بہت بڑی کتاب مانی جاتی تھی. زمین کے عجائب کے تعلق سے، پھر جنات کے تعلق سے، شیاطین کے تعلق سے تمام باتیں اس میں آ گئی تھی. پھر 8ویں صدی ہجری میں کون ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ. تقریباً شروع کی 6 جلدیں صرف تاریخ پر ہیں. ان کی شروع کی 6 جلدیں صرف تاریخ پر ہیں. کون سی کتاب ہے؟ البدایہ والنہایہ. ہے کتاب، یہ ہے لائبریری میں ہے ماشاءاللہ. البدایہ والنہایہ. بخاری کی ترتیب کوئی بتا سکتے ہیں؟ ترتیب، ابواب کی ترتیب کتابوں کی. جی، باب بدء الوحی. جی، اس کے بعد انہوں نے کتاب الایمان، کتاب العلم. جی، یہ تمام باتیں کتاب العلم، کتاب الایمان اور عبادات. پھر عبادت شروع کی، طہارہ، نماز. جی، نماز کے پورے احکام، عبادات. پھر روزہ، حج. کتاب العبادات، عبادتیں پورے ذکر کرنے کے بعد اس میں اگر غور کریں کہ پورا کتاب العلم سے، بدء الوحی سے لے کر کے عبادات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے باتیں ملیں گی آپ کو. ان کی ترتیب جو ہے، کتاب الایمان سے لے کر کے عبادات ختم ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے باتیں ہوں گی اس میں. اس کے بعد کتاب ڈائریکٹ انہوں نے لکھی کتاب الجہاد والسیر، اور اس طریقے سے کتاب المغازی. اس میں جنگوں کے تعلق سے ہے، جہاد اور جنگیں، کیسے کیسے جنگیں ہوئی، کیا کیا ہیں حالتیں، اس کے احکامات، تمام چیزوں کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ذکر کیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ابواب آئیں گے اخلاق کے تعلق سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لے کر کے وفات تک بھی پوری باتیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے جو ترتیب دی، وہ ترتیب تینوں، ذات اقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر احوال، پھر وفات تک پوری باتیں آپ کو تقریباً امام کتاب صحیح البخاری میں آپ کو مل جائیں گی. اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی کافی جو ہے سیرت پہ زور ڈالی ہے کہ کئی روایات، جیسا کہ میں نے بتایا، سہل بن سعد ہیں، ابو قتادہ ہیں رضی اللہ عنہما، ان سے بہت زیادہ، ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، ان سے بہت زیادہ حدیثیں، کتابیں، روایتیں بہت زیادہ نقل کی ہیں امام بخاری اور امام مسلم. یہ رہی مختصر سی تاریخ. 1-2 شروحات سیرت پر، شروحات، شرح 2 شرحیں بتا کر کے انشاءاللہ آج ختم کر دیں گے. اور اگلا درس ہمارا الرحیق المختوم سے ڈائریکٹ انشاءاللہ اس کتاب کا تعارف شروعات میں، مقدمے میں ہی ہے اس کتاب کے تعلق سے. الرحیق المختوم کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کیسے شروع کی کتاب کو، کیا مقابلہ رہا، کیا کمپٹیشن رہا، یہ شروعات ہی میں بھی تقدیم میں، مقدمے میں تقریباً ذکر کیا ہوا ہے. اس کے بعد طریقہ یہ رہے گا ہمارا، ہر ایک اس کتاب کو رکھیں گے. سب سے پہلے رکھیں گے، خریدیں گے ہر ایک انشاءاللہ ضرور خریدیں گے ہر ایک. اس کے بعد کلاس میں لے کر کے آئیں گے. ہمارے پاس کتاب بھی رہے گی اور کاپی بھی رہے گی. کتاب کے ساتھ پینسل رہے گا آپ کے پاس، یا پین، اگر ذاتی کتاب رہے تو پین استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی باتیں آئیں گی کتاب سے ہٹ کر کے، زائد باتیں جو بھی بتائیں جائیں گی، کوشش یہ کریں گے کہ تقریباً روزانہ 8 سے 10 صفحات پڑھیں. ہم 8 سے 10 صفحات پڑھیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور موقع دے رہا ہے تو آگے ہم صحابہ کی بھی سیرت پڑھنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو 8 سے 10 صفحات تک پڑھیں گے. جو باتیں خارجی آئیں گی کتاب سے ہٹ کر کے، آپ اس کو نقل کریں گے اور محفوظ رکھیں گے اپنے پاس، اپنی کتابوں میں، بکس میں محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو حصے میں نے تقسیم کیے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، ایگزام ہوگا. اور انشاءاللہ پھر سب سے آخر میں ایک اور ایگزام اس کتاب کا، مکمل اس کتاب کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ. تو شروحات ذکر کر دیتا ہوں. ایک ہے عبد الرحمن سہیلی، یہ سیرت ابن ہشام کی شرح لکھے ہیں. یہ بہت بہترین شرح مانی جاتی ہے. یہ
الروض الافق اس کا نام ہے. الروض الانفی نون سے انف الروض الانف الف لام را واو ضاد. عبد الرحمن سہلی. دوسری المواہب الدنیہ. امام قسطانی ہے. یہ لاش کی المواہب الدنیہ ہے. المواہب الدنیہ امام قسطلانی نام ہے ان کا. شرح کیے ہیں جو کتاب ہے جس کتاب کی شرح کیے ہیں شرح الزرقانی. شرح الزرقانی علی المواہب یہ کتاب ہے. اس کتاب کی شرح جو ہے شرح الزرقانی امام قسطلانی کی کتاب ہے. یہ المواہب الدنیہ سیرت کی کتاب ہے. اس کی شرح جو لکھے ہیں وہ شرح الزرقانی علی المواہب. شرح الزرقانی امام زرقانی کی ہے کتاب. وہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ ہوگی شاید یہاں پر ہے انشاءاللہ. شرح الزرقانی نہیں ہے سیرت میں جی. یہ کتاب تو معلوم ہوگی نا سیرت ابن ہشام کی ہے. یہ ابن ہشام کتاب ہے. اس کی شرح یہ ہے. یہ کتاب یہ ہے. اس کی شرح جو ہے شرح الزرقانی شرح الزرقانی علی المواہب یعنی علی المواہب. امام زرقانی کی ہے. یہ نام بھی زرقانی ہے امام زرقانی. سیرت میں بہت اہم شرحیں مانی جاتی ہیں. یہ 2 کتابیں جو ہے بہت اہم شرحیں مانی جاتی ہیں سیرت میں. کوئی دوسرا طریقہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیسے پڑھیں ہم اس کو؟ کیا عبارت خوانی کی جائے یا پھر ڈائریکٹ 10 صفحات ہیں اس کا خلاصہ بولتے ہوئے جاؤں, اس میں خارجی باتیں بتاتے ہو جاؤں, یا عبارت پڑھ کر کے چلیں گے؟ کیسے رہے گا مناسب؟ عبارت خوانی اگر پڑھیں گے تو سب کی ذمہ داری رہے گی پڑھنے کی. باری سب کی رہے گی. عبارت پڑھنے کی باری سب کی آئے گی. ان کی تو نہیں آئیں گی انشاءاللہ. کوشش کریں گے سیکھ لیں. کوئی دوسرا طریقہ بہتر ہے یہی. ہاں پڑھنے سے جی ظاہر سی بات ہے توجہ بھی رہے گی زیادہ. خواتین کی طرف سے کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ نہیں اسی طریقے کو مسلسل رکھیں گے انشاءاللہ. جاری کیا جائے اسی طریقے کو. کوئی سوالات اس ضمن میں؟ پھر انشاءاللہ بس کرتے ہیں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم واستغفر من كل ذنب. سبحانك اللهم وبحمدك